بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل قاری مشتاق انور صاحب تلاوت قرآن مجید سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، آواز میں، سوز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ محفل سجا رہے ہیں ہم، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں۔ اور فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں۔ اور کتنا کرم ہے علوی سلطان دو جہاں کا، کتنا کرم ہے علوی سلطان دو جہاں کا، ہم جیسے آسیوں کو سینے لگا رہے ہیں، ہم جیسے آسیوں کو سینے لگا رہے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں خصوصی خطاب کے لیے عرض کروں گا۔ ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقادر اویسی صاحب جو کہ گجرات سے تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ ان کی قبر آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ تمام دوست باوض بلند نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ پیچھے اب آپ خاموش بیٹھیں، تمام دوست مل کر نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله هاديا مهديا بشيرا ونذيرا، وعلى وعلى أصحابه راشدا مرشدا مرشدا، راشدا مرشدا مرشدا إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ لوگ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور کسی کو میرا خیال ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس لیے آئے. ہر بندہ میری سرکار کے لیے آیا ہے. کس کے لیے آئے ہیں آپ؟ تو جو سرکار کے لیے آیا ہے پیچھے تک ذرا دل کی ٹھنڈک سے حضور پہ درود پڑھے. میں نے زیادہ نہیں کہنا آپ کو. اب میں نے چیک کرنا ہے کہ آپ کہاں تک بیٹھے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں. سادات کی طرف نظر رکھیں. مجھے زیادہ نہیں دیکھنا، سادات کو زیادہ دیکھنا ہے اور درود حضور پہ پڑھنا ہے. ذرا پڑھے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. ابھی بھی آپ اس درجے پہ نہیں پہنچے. میں بڑا سادہ سا بندہ ہوں اور بڑی سادی سی گفتگو کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے. یہ نہیں کہ علم جھاڑنا یہ مقصود نہیں. صرف و نحو کی بحث میں نہیں ڈالوں گا. نور العزا کے جو ہے وہ مسائل عرض کرنے نہیں آیا. اصول شاشی کے بیان جو ہے وہ اصول بیان کرنے نہیں آیا. میں حضور کا میلاد بیان کرنے آیا ہوں. اور گجرات سے یہاں تک کا سفر آپ جانتے ہیں اور میری تھکاوٹ انشاءاللہ اتر جائے گی اگر آپ لوگ میزبانی کریں گے. اور مہمان کی میزبانی کا حق یہ ہے کہ مہمان جو چاہے وہ کریں. اور میری تمنا ہے کہ آپ لوگ حضور پہ ایک دفعہ درود پڑھیں. باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا فلک نظاروں زمین کی بہاروں فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبیل مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبیل مناؤ حضور آ گئے ہیں. 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 حضور آ
سمجھے کہ ہو کیا رہا ہے آج انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ہو ارے کج گلا ہو نظریں جھکاؤ حضور آ گئے ذرا اپنے اپنے ہاتھ اٹھاؤ ان ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر میرے نبی کریم کا میلاد مناؤ بدبخت کو یہ پتہ چل جائے آج خوشاب کی سرزمین سے مدینے والی سرکار کو نظرانہ جا رہا ہے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کھج گلا ہو اٹھو بادشاہ ہو نظریں جھکاؤ حضور حضور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہوئے نے پتہ لگے گا کہ جناب میلاد ہو رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا بلند آواز نہ کہو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور میں ایک دن باہر نکلا گلی سے باہر گلی سے نکلا بھائی ادھر ہی رہنے دینا آپ ساؤنڈ ادھر ہی سیٹ کر دو بس میں نے 40 منٹ میں اپنی حاضری پوری کرنی ہے میں گلی سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ گلیاں سج رہی ہیں اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ او بھائی یہ کیا کر رہے ہو تو ہمارا نوجوان کہنے لگا ہمارے آقا آئے ہیں نا ہم ان کے نام پہ گلیاں سجا رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی مسئلہ ہے فلاں ہو گیا اب اس بحث میں نہیں جاتا میں صرف اتنی عرض کرنے لگا ہوں کچھ دن گزرے نا تو دیکھا کہ روڈ صاف ہو رہی ہے میں نے کہا بھائی کون آ رہا ہے کہنے لگے جناب نون لیگ کا بندہ آ رہا ہے جی تو میں نے کہا کہیں پی ٹی آئی والے تو نہیں صفائی کر رہے نہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کہا تو پی ٹی آئی والا تو صفائی نہیں کر رہا کہنے لگا نہیں اور جس جماعت کا بندہ آ رہا ہے وہی کر رہے ہیں میں تو جناب جگا کے جانا ہے ماشاءاللہ 40 منٹ تو میں انشاءاللہ تو حاضری پوری کرنی ہے ذرا توجہ کرنی ہے میں نے کہا بھائی کوئی دوسری پارٹی والا تو نہیں کر رہا کہنے لگے نہیں جس پارٹی کا بندہ آ رہا ہے وہی کر رہا ہے کچھ دن گزرے پھر روڈ صاف ہو رہے ہیں گلیوں پہ چونا لگایا جا رہا ہے گلیاں صاف کی جا رہی ہیں میں نے کہا بھائی آج کیا ہے کہنے لگے آج دوسری پارٹی کا بندہ آ رہا ہے تو میں کہ ادھر والے صفائی تے نہیں کرتے پہ
میں نے کہا جس کا کوئی آتا ہے. کیا بات ایک بات یاد رکھو، یہ دور ہے واٹس ایپ کا، یہ دور ہے فیس بک کا، یہ دور ہے سوشل میڈیا کا. قبلہ بیان کر رہے تھے، یہ بہت بڑا دور ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں لباس بدلنا، قبلہ شاہ جی لباس بدلنا، اپنے جوتے بدل لینا، اپنی پگڑی کا رنگ بھی بدلنا ہے تو بدل لینا، اپنا سارا کچھ بدل لینا، مگر دین نانیاں دادیاں لانا چھڑنا. یہ دین نانیوں دادیوں والا نہ چھوڑنا. کیوں نہ چھوڑنا؟ یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں. میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے علماء کو بھی راضی کرنا ہے اور میں نے ان بزرگوں کو بھی راضی کرنا ہے. دیکھو جی بچے جھٹ بھی بیٹھے ہیں تو میں نے ان کو بھی راضی کرنا ہے. ایک اماں بیٹھی نا چوک میں حلوہ بنایا، چوک میں رکھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی ہونے تو کوئی گزرے گا تو انہوں کہا کہ پتر ختم پڑھ دے. وہ ایک بندہ گزرا داڑھی شریف رکھی ہوئی، انہیں کہا پتر ختم پڑھ دے. تو پتر جناب حلوہ تک کیا تو بہ گئے. انہوں نے کہا جی ختم تو ماشاءاللہ پڑھ لینا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے 3 کل پڑھے، سورت فاتحہ پڑھی، بس منہ تے ہاتھ پھیرے، اماں ختم ہو گیا. اماں نے کہا پتر ختم نہیں ہویا. اللہ جانتا میں نے گجرات تک دکھ ہوئے گا اگر جملہ نہ بولے سبحان اللہ نہ آئی تھی. سارے پچھے تک نوجوانا بھی سبحان اللہ بھی صدا آنی جائے نہیں. اماں نے کہا بیٹا ختم ہو گیا پر ختم نہیں ہوا. وہ کہنے لگا اماں میں نے صرف بھی پڑھی ہے، ناو بھی پڑھی ہے، 8-10 سال کا کورس بھی کیا ہے، تجوید بھی پڑھ کے آیا ہوں. اماں میں نے بڑے بڑے کورس کیے ہیں، میں کہتا ہوں ہو گیا ہے. انہوں نے کہا پتر میں کورس کوئی نہیں کیتے لیکن میں نے پتہ نہیں ہویا. اماں جی کوئی دلیل؟ فرمایا میں نے میری ماں دس گئی سی جدوں تک محمد دا نام نہ چمیا جائے ختم نہیں ہوتا. اور چمنے والا کھاتا تے آیا ہی نہیں. اور ہم تو اپنے آقا کا نام چوم کے اکھیوں پہ نہ لگائیں تو ہم کہتے ہیں کھانا ساڑھے وقت لال ہویا ہی نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں. اور ذرا سوچو سرکار کے شہر کی مٹی آئے نا تو ہم اس مٹی کو پتہ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اسے یار مٹی نہ کہو، یہ حق شفا ہے. یہ کیا ہے؟ ذرا بولو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر مٹی آئے تو ہم کہتے ہیں حق شفا ہے. اگر کوئی مدینہ کی گلی سے گھوم کے آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی زیارت کرو، یہ میرے سرکار کے شہر کی گلیوں سے گھوم کے آیا ہے. اور ایمانداری سے بتاؤ جو سرکار کے شہر کی گلیوں کا اتنا حیا کرتا ہے، جو سرکار کے شہر کی مٹی کا اتنا حیا کرتا ہے، وہ سرکار کے خون کا کتنا حیا کرتا ہوگا. یہ ہم لوگ ہیں، ہم نسبت والے ہیں اور ہمیں ناز ہے. ہمیں کیا ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ اوہ دے رتبے کوئی نہ تولے، اوہ دے رتبے کوئی نہ تولے، اوہ دیا ویسا کون کرے، اوہ جتے منہ بچ لب گولے. دیا ویسا کون کرے. میری سرکار نے صلاۃ والسلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان آپ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے ہوا کیا؟ فرماتے ہیں حضور نے نا آتے ہی زمین پہ سجدہ کیا. کیا کیا؟
کیا کیا؟ اور جب سرکار نے سجدہ کیا نا، سر جھکایا تو سرکار کی بھویں زمین پہ لگی. علماء سے میں مخاطب ہوں یہ جملے، سرکار کی بھویں زمین پہ لگی. اعلیٰ حضرت نے لکھا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. تو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ذرا بولیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی بھویں زمین پہ لگی نا تو ادھر حضرت عبد المطلب آپ طواف کر رہے تھے. آپ نے کہا میں نے دیکھا کعبہ آمنہ کے گھر کی جانب گرا، جھکا. کعبہ آمنہ کے گھر کی جانب جھکا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور سننے والوں عشق کا جملہ ہے، اس کو پلے باندھنا اور سمجھنا کہ میرے حضور سے رب کتنا پیار کرتا ہے. میرے مالک نے فرمایا جب یار کی بھویں زمین پہ لگی تو رب نے فرمایا کون سی شے ہے عظمت والی جو یار کی بھویں زمین پہ لگی ہے تو کھڑی ہے. آواز رحمت آئی مولا تیرا گھر کھڑا ہے. فرمایا گھر کو بول سجدے میں گر جا، یار کی بھویں زمین پر ہے تو کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ تو کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ جدو یار دیا بھویں زمین پہ لگی ہیں تو کیوں نہیں چکنا؟ ادھر یار کی بھویں زمین پہ لگی، ادھر کعبہ جھکیا. ادھر کیا جھکا؟ میرے امام احمد رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن صاحب کنز الایمان نے لکھا ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس کا چل دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، اور جس کا چل دیے ہیں روتے ہنسا میں جب آیا تھا پہلے سال تو ملک محمد ظہور عوان آپ کی زیارت ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی اور ویسے بھی فون پہ میری ان سے بات تھی. لیکن آج میں پورے راستے یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کی نیکی جو ہے وہ موجود رہتی ہے جو اسے زندہ رہتی ہے، جو اسے بولو نا زندہ رکھتی ہے، وہ کبھی مرنے نہیں دیتی. اور یقین کریں کہ میں راستے میں بھی بات کر رہا تھا کہ انسان اپنے اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو اور اچھے کردار کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آج انہوں نے اپنی نشانیاں تو چھوڑی ہیں تو ان نشانیوں کا کمال یہ ہے کہ آپ لوگ جمع ہیں. ہمارے بھائی ملک منصور صاحب اور ملک محمد غیور عوان صاحب، آپ نے یہ بڑی پیاری بزم سجائی. مجھے بھی حکم دیا بھائی محمد ممتاز رحمانی صاحب نے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، اور میں حاضر ہوں. قبلہ امجد عزیز شاہ صاحب آستانہ عالیہ بدری والا شریف قبلہ سادات جلوہ فرما ہے. میں سلامی انہی کے نام پہ ہے اور انہی کے نام پہ ہم کھاتے ہیں، اور حضور کی آل کا ادب اور احترام یہ ہم پر لازم نہیں بلکہ واجب و فرض ہے. اور بڑی خوش قسمت یہ محفل ہے کہ جس میں سادات اتنی تعداد میں جلوہ فرما ہے اور ائمہ مساجد اور علماء کرام بھی جلوہ فرما ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا فضل فرمائے. میں نے چند لمحے اپنی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے وقت میں آپ کو حضور کا میلاد کچھ عرض کر کے پھر اجازت چاہوں. تو ذرا بابا بلند میرے ساتھ امام احمد رضا کا یہ کلام پڑھیے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ان کی مہک میں دل کے مجھے کھلا جس راہ چل دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں روتے ہنسا مسلمان بھائیوں میں عرض کرنے لگا ہوں میرے کریم نبی کے لیے رب نے جو زمانہ چنا وہ سب سے اعلیٰ. میرے رب نے اپنے نبی کے لیے جو وقت چنا وہ وقت سب سے اعلیٰ. میرے رب نے میرے نبی کے لیے جو والدین چنے وہ والدین سب سے اعلیٰ. میرے رب نے میرے نبی کے لیے جو کتاب چنی وہ کتاب اعلیٰ، جو اولاد چنی وہ اولاد اعلیٰ، جو اصحاب چنے وہ اصحاب اعلیٰ. اور میرے رب نے میرے نبی کے لیے جو جماعت چنی وہ جماعت بھی سب سے اعلیٰ. وہ جماعت بھی سب سے اعلیٰ. آپ کم لوگ نہیں، آپ کی عزت اور شان کم نہیں، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو میرے نبی کے دل کو ٹھنڈ پہنچاتا ہے. حضور کا میلاد منانا یہ عام کوئی بات ہے. دیکھو نا، جب حضور تشریف لائے تو بیٹیاں مسکرائیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی جس کے آنے سے ہمیں رحمت کہا گیا. مائیں مسکرا پڑی. آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اس کے آنے سے ہمیں پتا چلا کہ رب نے ہمارے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. باپ جو رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، جن کے گلے میں رسیاں ڈالی جا رہی تھی، وہ باپ رو پڑے اور مسکرائے. مسکرا کے کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں کوئی عزت دینے والا آیا ہے اور اتنی عزت دے رہا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ جنت کا دروازہ بنا دیا گیا ہے. اب اس بیٹی سے کوئی کہے کہ بتا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں، تو وہ کہے گی کہ جس کے آنے سے مجھے رحمت ملی ہو، جس کے آنے سے مجھے برکت ملی ہو. حضرت آمنہ ایک دن رو پڑی نا، حضور تشریف لائے تو جب حضور کو حضرت آمنہ کی گود میں دیا گیا تو حضرت آمنہ روئی. توجہ ہے؟ حضرت آمنہ روئی. پوچھا آمنہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی آج عبداللہ کی یاد آ رہی ہے. کہا آمنہ کیوں؟ کہا عبداللہ ہوتے تو آج میرے بیٹے کو یتیم تو نہ کہا جاتا. اس نے آنکھ کھولی تو باپ نہیں ہے. اب یہ ابو ابو کسے کہے گا؟ 5 چیزیں بیان کی. کتنی؟ کہا یہ ابو ابو کسے کہے گا. دوسرا جملہ کس کی انگلی پکڑ کے چلے گا. تیسرا جملہ کہا اس کو کھلونے کون لا کے دے گا. چوتھا جملہ اس کو سیر کون کروائے گا. پانچواں جملہ اس کو کندھے پہ کون بٹھائے گا. تو جب یہ آپ روئی نا تو آواز رحمت آئی آمنہ غم نہ کر. توجہ ہے؟ آمنہ غم نہ کر، میں تیرا رب ہوں. اور اگر اس رب کی شان بیان کروں نا وہ رب کیا ہے، کیا کر سکتا ہے، تو پھر
میں یہ کہوں گا کہ حمد حمید لکھا تیری تو ہر روح وچ سما سکنا ہے وہ تیرے یہ قدرتا تو مالکہ جا سکے بنا تھما سمان ٹکا سکنا ہے وہ تیرے یہ قدرتا وا سبحان اللہ بنا بدلت بھی برسا سکنا ہے جناب ابراہیم نو سٹ کے چہا اندر نہار گلزار بنا سکنا ہے یوسف کے حسین شہزادیاں نو تو تے مصر بازار بتا سکنا ہے فیرون نو دریا وچ غرق کیتا تے نمرود نو جھتیاں مروا سکنا ہے اتروا کے شمس دی کھل مولا شاہ منصور نو سولی چڑھا سکنا ہے عزازیل استاد فرشتیاں دا توک لعنت دا گلے وچ پا سکنا ہے اور ڈنڈا کھولے نا مولا بیان اجمل تو تے ابا بینا تو ہاتھی مروا سکنا ہے بیلا تو ہاتھی مروا سکنا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا تو حضرت آمنہ روئی ابو کسے کہے گا آواز رام بتائی آمنہ ہم نے اسے ابو نہیں کہلوانا ہم نے اسے ابو نہیں کہلوانا یہ احد کہے گا یہ اللہ اللہ کہے گا بلکہ اس کو دیکھ کے ہر امتی اللہ اللہ کہے گا دوسرا جملہ بولا کہا کھلونے کون لے کے آئے گا تو کہا ہم نے پیتل کے اور لوہے کے کھلونے سے یار کو کھلانا ہے فرمایا نانا آمنہ نا کھلونے کی بات کی ہے تو سن میرے امام کا عقیدہ آپ نے فرمایا نا دنیا کے کھلونوں سے یار کو نہیں کھلانا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ایسا لوہے دے کھلونے اندر کھلانا نا اس کا کھلونا چاند ہوگا آمنہ روئی کہنے لگی انگلی پکڑ کے کون چلائے گا فرمایا او بی بی یہ انگلی پکڑ کے چلے گا نہیں بلکہ اشارہ کرے گا ڈوبا سورج بھی انگلی کے اشارے پہ واپس آئے گا میرا خیال ہے تو سب تھک گئے ہو ہاتھ گڑے کرو جڑے جڑے اکھے ہو اللہ ماشاءاللہ تو سب سے ہے کہ ماشاءاللہ شیعر کے ہو کے بیٹھے ہیں ذرا توجہ فرمانی اگلا جملہ بولوں ایک باری بولو سبحان اللہ پیچھو بھی آواز آوے ہاں جی اے پاسا ٹھیک ہے کھپا پاسا ذرا بدنا ہے ویسے بھی بڑا ادھر دل ہوندہ ہے نا سبحان اللہ ہاں جی ادھر علی بھی ذرا بولو کہا آمنہ کیا کہتی ہے کہ کھلونے یہ چاند کھلونا ہے یہ انگلی پکڑ کے چلے گا نہیں بلکہ انگلی کا اشارہ کرے گا ڈوبا سورج واپس آئے گا آمنہ بولی باپ ہوتا ہے تو کندھے پہ بٹھاتا ہے کہا آمنہ ہم اسے کندھے پہ نہیں بٹھائیں گے ہم معراج کی رات براق پہ بٹھائیں گے ہم کہاں بٹھائیں گے یار دیاں شفتان جنہوں چنگیاں لگ دیاں بیاں بولے بھائی ہم کہاں بٹھائیں گے براق پہ بٹھائیں گے آمنہ پھر روئی کہا کون ہے جو اس کو سیر کروانے کے لیے لے جائے گا کہا آمنہ یہ مصر کی شام کی ایران کی عراق کی اور ان ملکوں کی سیر نہیں کرے گا ہم اسے سیر وہاں کرائیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا خیال جو آیا نماز میں وہ جمال اپنا دکھا گئے یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ جہاں سارا بسا گئے حلیمہ یہ بید کھلا نہیں یہ مقام چونو چنا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے آج افسوس ہے ہمیں افسوس ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہیں یا نہیں ہیں حضور ہیں یا نہیں ہیں آج ہم ان رولوں میں ہمیں آج تک دیکھ سے آگے نہیں نکل سکے کہ یار کے لیے دیکھ دینی ہے میں نے کہا ادھر دیکھ ادھر تو سر دے رہے ہیں ادھر کیا دے رہے ہیں اپنی گردنیں دے رہے ہیں اور ہم لوگ لنگر پہ
سے ہوئے. ہم لوگ آج بھی پوچھ رہے ہیں میلاد جائز ہے, آج بھی پوچھ رہے ہیں جھنڈی لگانا جائز ہے. ایمانداری نہ دسو, ایک امت جھوٹ بولے ادھے چہرے تے لکھیا جائے کہ جھوٹا ہے. ایک امت گناہ کرے اور باہر نکلے تو دروازے پہ لکھا جائے کہ یہ گناہگار ہے. اور ادھر گناہ ہوا ادھر چہرہ بدل گیا. اب پڑھیں کونو قردۃ خاسئین, علماء جلوہ فرمایا کسی کو بندر بنایا گیا, کسی کو خنزیر بنایا گیا, کسی کے چہرے کو ایسے بدل دیا گیا, پھٹکار پڑ گئی ان کے چہروں پہ. کیا کیا؟ ہمارے گناہ ان سے بھی بڑھ گئے مگر چہرہ نہیں بدل رہا. کسی نے کہا حضرت بتائیں چہرہ کیوں نہیں بدلتا, حضور ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا صبح اٹھو سب سے پہلے یہ کام کرنا, اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھنا اور دیکھنے کے بعد چیک کرنا چہرہ بدلا ہے یا نہیں. تو جب دیکھا تو چہرہ نہیں تھا بدلا. میں نے کہا اتنے گناہ کرنے کے بعد چہرہ نہیں بدل رہا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے. نہ نماز کو دیکھ کر تیرا چہرہ بچا, نہ روزے کو دیکھ کر تیرا چہرہ بچا, نہ تیری عبادت کو دیکھ کر تیرا چہرہ بچا. اور یار نے اگر تیرے چہرے کو گناہوں کے باوجود نہیں بدلا تو اس لیے نہیں بدلا کیونکہ جب بھی یار تجھ پر غضبناک ہونے لگتا ہے محمد کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. کس کا چہرہ سامنے آتا ہے؟ بولو نا. ہمارے نبی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے کہ میرا نبی ان سے پیار کرتا ہے. دیکھو نا نوح علیہ السلام نے کہا جتنے بھی برے تھے باہر نکالے, کشتی میں کتنے آئے جو ماننے والے تھے. اپنے بیٹے نے بھی نہ مانا, باہر نکل گیا. لوط علیہ السلام سے کیا کہا کہ بستی چھوڑ, پیچھے بھی نہیں دیکھنا, جو تیرے ہیں ان کو لے کے نکل. لوط علیہ السلام کو کہا جو تیرے ہیں لے, تو لوط علیہ السلام بھی چنگیاں نو لے کے نکلے, ماڑے پیچھے چھٹے. نوح علیہ السلام بھی چنگیاں نو لے کے نکلے, ماڑے پیچھے چھٹے. یونس علیہ السلام بھی خود نکلے, ماڑے نو پیچھے چھٹیا. میں نے کہا جتنے بھی آئے سب اچھو کو لے کے نکلے, ماڑے پیچھے چھٹے. تو جدو یار دیواری آئی محبوب تو کیا کرے گا؟ یا اللہ چنگے سارے تو لے لے, ماڑے سارے میں نو دے دے. ماڑے سارے میں نو دے دے. جی حضرت ماڑا ایک سیب بھی شاپر چپر برداشت نہیں کر دے, وہ بھی کٹ کے آنے بھائی واپس لے رہا. تو یار کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ چنگے سارے تو رکھ لے, ماڑے میں نو دے دے. سونیا نہ دا کریں گا کی فرمایا انہاں نو انج دا بنا دے گا کہ میری امت چاہن واسطے نبی بھی دعاواں مانگن گے. میری امت میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں مانگیں گے. میری امت میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں مانگیں گے. اور مانگی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. حضور علیہ السلام کا بیٹا ہوا حضرت ابراہیم, اب پیدا ہوا دنیا سے چلے گئے. میرے نبی کریم رو رہے تھے. آس بن وائل, ابو جہل, انہوں نے انگلی اٹھائی, اٹھا کے کہنے لگے اب تر ہو گیا, معاذ اللہ, بے اولاد ہو گیا, محمد کا نام مٹ گیا, معاذ اللہ, نام و نشان مٹ گیا, اسلام مٹ گیا. اب کون ہے جو اس کا ذکر بلند کرے گا؟ کون ہے جو اس کا نام باقی رکھے گا؟ جب یہ تانے کسے گئے نا تو اولاد دنیا سے گئی تھی, وہ چوٹ تھی, دوسری تانوں کی چوٹ لگی تو حضور روئے. ادھر یار رویا, ادھر رب کو برداشت نہیں ہوا. میرے مالک نے کہا محبوب روتا کیوں ہے؟ مولا انہوں نے مجھے کہا بے اولاد ہو گیا. مولا انہوں نے کہا بے اولاد ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا محبوب ان میں آدھے دشمن تیرے ہیں. کیا جی؟ آدھے دشمن تیرے ہیں اور آدھے دشمن میرے ہیں. سونیا جڑے
تیرے دشمن نے نا وہ تینوں کہندے نے بے اولاد ہے، تے جڑے میرے دشمن نے وہ کہندے نے اللہ صاحب اولاد ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ بولو نا، سارے نہیں بولتے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ذرا بول دیا. کوئی نہیں، میں انشاءاللہ سب قریب ہی ہوں. آپ مسکرا کے کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ. کہا سونے آدھے کہتے ہیں کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گیا، بے اولاد ہو گیا. آدھے کہتے ہیں اللہ صاحب اولاد ہے. تیرے دشمن کہنے نے اے بے اولاد ہے، میرے دشمن کہنے نے اے اللہ صاحب اولاد ہے. سونے میرے انو جواب تو دینا تے تیرے انو جواب میں دینا. جو میرے دشمن ہے نا ان کو تو جواب دے. پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں میں. جو میرے دشمن ہیں ان کو تو جواب دے، اور جو تیرے ہیں ان کو میں جواب دوں گا. یا اللہ پہلی باری کی نہیں فرمایا سونیا اے جیڑے آنے نے نا اللہ صاحب اولاد ہے معاذ اللہ، ان کو جواب دے. مولا کیا کہوں؟ فرمایا کل. اللہ اکبر. کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سونے میری توحید کا اعلان کر. انہوں نے کیا؟ اللہ واحد ہے. اللہ کیا ہے؟ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. سونے میری توحید کا اعلان تو کر اور ان کو بتا اللہ صاحب اولاد نہیں ہے. وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ میری طرف سے جواب تو دے. یار نے جو جواب دے دیتا نا، کیا سونیا ہن تیرے دشمنوں دی باری انہاں نوں جواب میں دینا. کیا کہتے ہیں وہ؟ مولا وہ کہتے ہیں کہ محمد بے اولاد ہے، ابتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور سونیا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تو بے اولاد ہو گیا، ان کی جتنی مرضی اولادیں آ جائیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. محمد کا ایک زین العابدین باقی رکھوں گا اور پوری کائنات میں پورے چپے چپے پر محمد کی اولاد پھیلی نظر آئے گی. آج دیکھو نا آپ لوگوں کو جگہ جگہ پر شہزادہ نظر آ رہے ہیں، اور جیڑے کہنے سے نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے نام نظر آنے پہ بولو نا یار، ان کا نام نظر آ رہا ہے. حضور کی اولاد نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ وعدہ وفا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ دن بدن حضور کا ذکر بلند ہو رہا ہے. ہر گلی، ہر بازار، ہر جگہ سجائی جا رہی ہے. اور بڑی حیرت کی بات ہے، اپنا بیٹا ہو تو ہم کہتے ہیں عقیقہ کرنا ہے. اپنا بیٹا ہو تو ہم کہتے ہیں عقیقہ کرنا ہے. بیٹے کے 2 اور بیٹی کا 1، ہم نے یہ کرنا ہے. تو گلی میں دیگیں بنتی ہیں، بلکہ مہمان بلائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، پنڈال لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بیٹا آیا ہے. بیٹے کا نام ٹونی رکھ دیو، پومی رکھ دیو، تے پہمیں جیڑا مرضی رکھ دیو. میں نے کہا تیرا ٹونی بھی آ گیا، تیرا پومی بھی آ گیا، تو ان کے نام کی دیگیں بھی پک گئی. اور کبھی تجھے شعور آ جاتا، اور جن کے نام کا عقیقہ کر رہا ہے وہ تیری اولاد ہے، اور وہ آئی تو اتنی خوشی کہ گلیوں میں لائٹیں بھی لگ گئی، گھر بھی سجا دیے گئے، دعوتیں پکا لی گئی، دیگیں بھی پک گئی، بازار بھی سج گئے. اور جس دن محمد پاک آئے
کاش اس دن بھی تو یہ کرتا اور پھر شکریہ ادا کرتا. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ حضور سے جڑو, حضور سے اللہ نے سب کچھ چن کے رکھا یار کے لیے. جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے نا, شیر اور بکری کٹھے پانی پی رہے تھے. علماء سے پوچھو امام ابو یوسف امام نبانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے, ملا علی قاری نے کیا لکھا ہے, علامہ جلال الدین نے کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے شیر اور بکری پانی کٹھے پی رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں وہ کیوں؟ پوچھا گیا آج کیا مسئلہ ہے, تم تو دشمن ہو اور آج کٹھے پانی پی رہے ہو. انہوں نے کہا نا آج شکار کا دن نہیں, آج محمد کے پیار کا دن ہے. آج شکار کا دن نہیں. تو اللہ نے کتنی خوشی کی. سونیا اسرائیل نو بلا, جی مولا میں آج تیری سرکاری چھٹی ہے. نہیں سمجھ آئی, آج تو روح قبض نہیں کرنی. پوچھو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کی روح نکالے گا تو اس گھر میں ماتم منائی جائے گی, لوگ بیٹھ کے روئیں گے ہمارا فلاں مر گیا. اور محمد کے میلاد کے دن کوئی روتا ہوا نظر آئی, یہ رب کو گوارا نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ رب کو گوارا نہیں کہ میرے نبی کا میلاد ہو تو گھر چ کوئی روندا ہوئے. فرمایا بیٹے دو سب کو, کیونکہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی وہ رونے بیٹھ جاتا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے, رو پڑتا تھا. فرمایا ان کو بیٹے دو. کیوں؟ کیونکہ یہ خوش ہو جائے. آج کے دن کوئی بھی چہرہ مرجھایا ہوا تو تسا جان دے ہو نا, ایک بڑا مشہور مردود ہے کہ جڑا رویا تے چیخیا, شیطان نہیں. میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا امام ابو یوسف کو. انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی چیخ ماری اس نے, اتنی سخت چیخ اس نے پہلے کبھی نہیں ماری تھی جس وقت حضور کی ولادت ہوئی. توجہ ہے, اتنی لمبی چوڑی چیخ اس نے کبھی نہیں ماری. جب حضور کی ولادت ہوئی یہ چیخا, سارے چمچے کٹھے ہو گئے. انہاں کیا ہمارے سردار کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ہونا کیا ہے, محمد آ گئے. انہوں نے کہا اس سے پہلے 1,24,000 کم و بیش 1.25 لاکھ آئے ہیں, پہلے تو اتنا نہیں رویا, اتنی لمبی چوڑی چیخ بھی نہیں ماری, آج کیا ہو گیا محمد آ گئے؟ کہنے لگا اور تمہیں نہیں پتا, وہ آئے تو چھوٹے کمال لے کے آئے, لیکن یہ آیا ہے اس کے آتے ہی رب نے پوری زمین کو سجدوں کے لیے پاک کر دیا. پوری زمین کو سجدوں کے لیے کیا کر دیا. میں تے ایک سجدے نو روکن آیا سا, ایتھے تے سجدیاں دیاں لینا لگ جانگیاں. گجرات کی بڑی مشہور شخصیت اور نامور ثنا خان مصطفیٰ اور سید زبیر حسین شاہ صاحب کی منظور نظر قبلہ عمران افغان شاہ صاحب آپ جلوہ فرما ہوئے ہیں. بڑی جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ان کو استقبال کرتے ہیں اور مرحبا آپ تشریف لائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ توجہ فرمائیں کہ اتنی لمبی چوڑی چیخ کس نے ماری؟ بولو نا, کس نے ماری؟ شیطان نے. حضور کے آنے پہ تو میرے مالک نے کہا اے محبوب تیرے آنے پہ جو خوش ہوگا, امام ابو یوسف نبانی نے لکھا ہے جو سرکار کے آنے پہ خوش ہو گیا رب تعالیٰ اس کو پورے سال کا رزق عطا فرما دیتا ہے. جو
جو صرف خالی خوش ہوتا ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے، ہر مخلوق کہنے لگی ربا مجھے نبی دے دے، مجھے نبی دے دے، مجھے نبی دے دے. رات بھی بولی یا اللہ مجھے نبی دے، دن بھی بولا یا اللہ نبی مجھے دے. اللہ نے فرمایا رات تجھے بھی حصہ دوں گا، دن تجھے بھی حصہ دوں گا. مولا کیا دے گا؟ فرمایا دن کو بھی حصہ ملے گا، رات کو بھی حصہ ملے گا. مالک کیسے ملے گا؟ فرمایا دن کو بھیج کے میلاد دے دوں گا، رات کو بلا کر معراج دے دوں گا. دن کو بھیج کے میلاد دوں گا، رات کو بلا کے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضور سے جڑو، حضور سے. اب نکلو ان ساری چیزوں سے، اب نکلو ان باتوں سے کہ کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ بھائی جس پہ کوئی کرم کرتا ہے وہ تو اس کو صدیوں تک بلاتا نہیں. ہم کیسے احسان فراموش ہیں کہ سرکار کے اتنے کرم اور ہم ان کے میلاد کی دفعہ ہم سوچے کہ یہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق جیسا بندہ آج اگر سرکار کے گنبد میں آرام فرما رہا ہے تو اس لیے کہ ساری زندگی وفا کر کے گیا. عمر جیسا بندہ اگر سرکار کے ساتھ گنبد میں موجود ہے تو اس لیے کہ ساری زندگی وفا کی ہے. حضرت ابوبکر سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ ابوبکر بتائیے کہ کس چیز نے آپ کو اتنا مقام دے دیا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ہے تو وہ ابوبکر ہے. آپ فرماتے ہیں سننا چاہتے ہو کس چیز نے مجھے اس مقام تک پہنچایا؟ آپ کہتے ہیں ہجرت کی رات ہے، سرکار غار کے نیچے کھڑے ہیں اور اوپر دیکھا. آج تو راستے بنے ہوئے نا، کسی نے دیکھا ہے کس طرح کے راستے بنے ہیں؟ پانی ہے موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ایک تندرست بندہ سانس لے لے کے چڑھتا ہے. لیکن اس وقت راستہ نہیں تھا. ابوبکر پاک اوپر دیکھا، دیکھ کے نا سرکار کو کہنے لگے حضور سوار ہو جائے. توجہ ہے؟ یہ بات میں نے نا اللہ جزا دے، اللہ خوش رکھے. یہ بات میں نے اب آپ کو سمجھانی ہے کہ کیا مقام ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ سوار ہو جائیں. میری سرکار نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے ابوبکر سواری تو نظر نہیں آ رہی. تو سرکار ابوبکر نیوے ہو گئے. یہ جملہ سنیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیں. کہا ابوبکر سوار، ابوبکر نے کہا حضور سوار ہو جائیں. سرکار نے کہا ابوبکر سواری. نیوے ہو گئے. جدو نیوے ہوئے نا، جدو نیوے ہوئے تو آواز آئی ابوبکر میرے یار کے نیوے ہوئے ہیں، میرے یار کے سامنے جھکا ہے. یار کہ تو نیوا ہو گیا. ابوبکر آج دیکھ تیری وفا کا حق یہ ادا کریں گے اور تیری وفا کا صلہ تجھے یہ دیں گے. تو یار دے اگے نیوا آیا، پوری کائنات تیرے اگے نیوی ہو جائے گی. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. وہ نبیوں سے نیچے، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا و مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم ہے، وہ سارے کا سارا خدا کا کرم ہے. خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پہ کہے قدسی آمین اس کی دعا پہ. وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. اور جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے.
ایک ابو بکر نہیں وہاں آیا، پوری کائنات نہیں ہوئی کہ نہیں؟ وہ آقا سے نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہیں وہ اب بھی وہی ہیں، ایسی وفا ہے۔ علی کہنے لگے نا جب حضور نے مجھے کہا کہ علی لیٹ جاؤ، علی امانتیں دے کے آ جانا، آپ فرماتے مسکرایا۔ حضور نے پوچھا علی مسکراتے کیوں ہوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر کے مقدر پر قربان جاؤ نا کہ میرے اسے لوکاں نہیں مانتا آئیاں کہ ابو بکر دے اسے رب دی امانت آ گئی، میرے اسے کتنی مانتا لوکاں نہیں مانتا۔ تو حضور اور علی بھی کام شان والے تو نہیں ہیں، ایک بابا سمجھا گیا ایمان کرنے بڑھا نہیں ہوتا، اس بابے دا نام لینا چاہیے نا، بولو بولو قبلہ بابا آدم حسین رضوی سمجھا گئے ہیں، وہ کہہ گئے ایمان کدے بڑھا، ایمان کدے بڑھا۔ ایک بندے نے پڑھ رکھا تھا نا کہ علی پاک نے خیبر اکھاڑ کے پھینکا، تو وہ بچہ کہنے لگا میرے دل میں کبھی خیال آیا کہ میں علی کو دیکھوں تو صحیح بولی ہے کیا کہ جس نے خیبر اکھاڑا، کہتا ہے مجھے پتا چلا فلاں علاقے میں ادھر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تے خروٹ مونچ بایا تے ادھر تروڑ دے میں نہیں ٹوٹتا، ادھر تروڑ دے ادھر نہیں ٹوٹتا۔ وہ بچہ کہنے لگا دل میں خیال آیا جس سے خروٹ نہیں ٹوٹ رہا اس نے خیبر کیسے توڑا ہوگا؟ اخروٹ تو نہیں ٹوٹ رہا، خیبر کیسے سے توڑا ہے؟ تو یہ بات جب سوچی نا تو علی نے دیکھا تو دیکھ کے قریب بلایا، بلا کے کہنے لگے بچے کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں کہ اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا، خیبر کیسے توڑا؟ تو آپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، آپ نے داڑھی کو صحیح کیا، امامے کو صحیح کیا۔ اب یہ جملہ سن کے بولے وہ جو وہی والا ہے، آپ فرماتے ہیں داڑھی کو صحیح کیا، امامے کو صحیح کیا، اور کر کے کہنے لگے او بچے تو سوچ رہا ہے کہ خیبر کو کیسے توڑا، اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا، او بچے آج جا کے ویکھ آج بھی کوئی خیبر ہے تے لے کے آ، علی آج بھی توڑ دے گا، آج بھی کوئی خیبر ہے تے لے آ۔ اس نے کہا حضرت کیسے توڑیں گے؟ آپ نے فرمایا اوے اخروٹ میں توڑ رہا تھا جسم کی طاقت سے، خیبر میں نے توڑا تھا ایمان کی طاقت سے۔ جب بابا آدم بھی دس گیا کہ سونیوں ایمان کدے بڑھا، جسم بڑھا ہو جائے ایمان بڑھا، بولو بولو یہ میلاد انشاءاللہ جاری رہے گا، سرکار کے یاروں کا نام ہم لیتے رہیں گے، اور جو سرکار سے جڑتا چلا جائے گا انشاءاللہ اس کا بھی مقام اوپر سے اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ آج دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم وہ ہیں کہ اگر حضور کے نام پر مرنے کی بھی باری آئی تو ہم پیچھے۔ اب آخری میرے جملے ہیں اور ذرا توجہ کرنا، ابو جہل نے کہا تھا، ابو جہل نے کہا بدر کے میدان میں، اس نے کہا کہ ہمارے پاس لات ہے، ہمارے پاس منات ہے، ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس یہ خدا ہے۔ حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اور تیرے پاس لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، ذرا ہمارے پاس تو دیکھ، اللہ بھی ہے، اللہ کا سونا رسول بھی ہے۔ تو ہمیں کسی چیز کی کمی ہے؟ بولو تو پھر نعرہ لگاؤ نا کھڑے ہو کے ذرا، تاجدار ختم نبوت۔ نا بھائی، جس نے ہاتھ اوپر نہیں کرنا آج کے دن فیصلہ کرو کہ ہمارے ہاتھ، ہمارا سر، ہمارا جسم اور ہماری جان یہ سب سرکار کے لیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم حضور کے لیے آئے ہیں، حضور کے لیے جائیں
کا پیغام ہم سناتے جائیں گے، جہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ حضور کے ترانے پڑھیں گے بھی اور پڑھوائیں گے بھی۔ سادات جلوہ فرما ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اوہی خالق اوہی مالک مڑ کے اتھے جانائی، رب نو راضی کر لا بندیا جننے پردہ پانائی، ٹردہ جانے اپنے گھرنوں سفر تیرا مک جانائی، نہ تیری منزل ہے نہ تیرا ٹکانائی، کل کسی قبر سے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہی، اوہی تیری منزل ہے اوہی تیرا ٹکانہ ہے۔ قبلہ شاہ جی ہمارے سادہ چاکو علیہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، کانوں بیجنے کنڈے چلے آتے تھے، پھر جے تم پچھتاویں گا، چنگا بیجی چنگا کٹی چنگا پھل تو پاویں گا، پل دو پل دا سار تیرا مان نہ استے کریا کر، آخر بندیا مر جانا یاد خدا دی کرے۔ اور دنیا نال تو لڑتا رہنا ہے، دنیا نال تو لڑتا رہنا ہے، نفس اپنے نال لڑتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں تینوں ڈر کا دے وچ مسجد دے وڑتا نہیں، فرض نماز بندے تے کیتی معاف کسے نو کیتی نہیں، جے ہو جائی حسین نے نیتی آج تک کسے نے سر دے کے انہاں دین بچایا، درود انہاں تے پڑھیا کر، آخر بندے مر جانا یاد خدا دی کریا کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور میری خصوصی دعا ہے ملک ظہور عوان صاحب آپ کے لیے، اللہ کریم آپ کی قبر کو کروڑاں رحمتیں اور نور سے بھرپور فرمائے، اور آپ کی اولاد پہ آپ کی دعاؤں کا سایہ صدا قائم رکھے۔ بڑا سونا میلاد سجایا، بڑا دل کو سکون ہوا کہ میرے حضور کا میلاد اور حضور کی شانیں اس طرح بیان بھی کی جاتی ہیں، اس طرح سنی بھی جاتی ہیں اور اس طرح سجائی بھی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ سادات کرام جلوہ فرما ہے، قبلہ شاہ جی بھی تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ نعرہ تکبیر، ذرا گج کے نعرہ لا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔